تیفی بٹ کو, گوگی بٹ کو یہ آفر کی کہ یہ میں اس کو چھوڑایا ہوں. احسن شاہ کہتا ہے کہ میں اس کو بالاج ٹیپو کو چھوڑایا, وہ آپ کو بڑی گالیاں دیتا تھا, اس وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی قتل کی میں راہ ہموار کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اتنے سر یہ اعترافی بیان اس نے کسی مجسٹریٹ کے ساتھ روبرو نہیں دیا, نہ شامل ہے. اس بیان کو پولیس کی نریشن میں, پولیس کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا, ہم نے مان لیا. اوکے, اب میں نے اس بیان کی تصدیق کے لیے, اچھا اس میں ایک اور بات بھی انہوں نے کہی, فورینسک ڈیٹا آنا تھا نا, ڈیٹا کہ کال ملے آپس میں کہ تیفی بٹ اور اس کی بات ہوئی, تو اس کا ایک نیا راہ نکالا پولیس نے. آرگنائز کرائم کے تفتیشی افسر نے, ایس پی نے یہ لکھا کہ یہ بیان احسن شاہ نے دیا, اور اس میں یہ کہا کہ جب میں تیفی بٹ سے ملنے جاتا تھا تو موبائل اپنا ساتھ نہیں لے کے جاتا نہیں تھا, لے کر جاتا تھا, بالکل. مجھے تیفی نے منع کیا تھا. اور بھائی یہ ملنے اسے مسجد میں جاتا تھا کہ امام بارگاہ میں جاتا تھا کہ چپل اتار کے جائے گا اور موبائل باہر کے جائے گا. یہ تیفی بٹ سے ملنے جا رہا ہے, اور کیا کرنے کے لیے, بڑے قتل کے لیے. اور یہ مسجد اور امام بارگاہ کی طرح جوتے باہر اتارتا تھا, چپلیں باہر رکھ کے, موبائل باہر رکھ کے, یا کسی گارڈ کو پکڑا کے جاتا تھا اندر. یہ گھڑی گئی کہانی تھی. اچھا, آپ کی تیفی بٹ سے بھی بات ہوئی؟ میں نے اس حوالے سے خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ, اس سے بات کی, ایک نامعلوم مقام سے اسے فون کر کے بات ہوئی. میں نے سارا قصہ کہا, میں پاکستان سے باہر ہوں. میں نے کہا اوکے, میں نے کہا آپ پہ یہ الزام ہے. اس نے کہا جی مجھے میرے بچوں کی قسم ہے, یہ جملہ ایگزیکٹ میں ڈی کوڈ کر رہا ہوں اس کا, اس کی طرفداری نہیں ہے, معاملے کے حقائق تک پہنچنے کی یہ تگ و دو ہے میری, جدوجہد ہے, جستجو ہے میری. میں نے ریسرچ کی, اس ریسرچ کے جواب میں تیفی بٹ نے یہ کہا کہ مجھے میرے بچوں کی قسم, نہ احسن شاہ سے میرا کوئی رابطہ ہوا, نہ میرے کوئی بالاج سے دشمنی تھی. اگر میرا ٹیپو کا, میرا بلے مرحوم کا یا ان کے دادا کا کوئی تعلق تھا, کوئی مخالفت تھی, تو میں نے اس سے کیوں نبھانی تھی؟ وہ میں دشمندار ہی سمجھوں, میں دشمندار ہوں, اگر فرض کریں وہ کہتا ہے میں دشمندار ہوں, اور میں نے دشمنی نبھانی ہے, تو بالاج سے تو میرا جھگڑا ہی کوئی نہیں. اس نے تو مجھے تو بھی نہیں کہا, تکرار بھی نہیں کہا. احسن شاہ مجھے کیوں کہے گا کہ جناب وہ تمہیں گالیاں دیتا ہے؟ کیونکہ میرے ساتھ تو وہ صلح کرنے آ گیا تھا, میں تو اس کو دشمنی کو ختم کرنا چاہتا تھا, اور بالاج اور میں بیٹھ چکے تھے, اور ہم یہ طے کر چکے تھے کہ ہمارا ایک دوسرے سے کوئی لین دین نہیں. ان کی صلح کب ہوئی؟ صلح وہ کہتا ہے کہ جب میں پاکستان سے گیا ہوں اور بالاج ملک سے باہر گیا, تو میں نے اس وقت ہی کہا تھا کہ یار تو میرے بھائیوں کی طرح, میرے بیٹوں کی طرح ہے, تیرے بچے چھوٹے ہیں, میرا تیرا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو اپنی زندگی گزار, آزاد حیثیت میں اپنی گزار. اور یہ معاملہ طے ہو گیا تھا, صرف ایک فارمل سیٹنگ باقی تھی, وہ فارمل سیٹنگ ہونی تھی, یہ قتل ہو جاتا ہے. میں نے کہا آپ کا گوگی سے اس پہ رابطہ ہوا؟ گوگی کا ان کا آپس میں خاندانی اختلاف ہوتا ہے, وہ کوئی اختلاف بھی تھا آج کل, تو گوگی سے اس نے کہا میرے کو بات ہی نہیں ہوئی اس پہ. میں نے کہا آپ نے کوئی اس کا قتل کے لیے کچھ کہا احسن شاہ کو؟ مظفر کو آپ جانتے ہیں, آپ کا مالشیا تھا. اس نے کہا پولیس نے, یہ جواب ہے تیفی بٹ کا ایگزیکٹ, پولیس نے پہلے ایک نشاندہی, ایک گواہی, ایک ایویڈنس, ایک آئی وٹنس اکاؤنٹ ظفر کی صورت میں ختم کیا, اور مجھ پہ الزام لگایا کہ میرا مالشیا تھا. مظفر کو ختم کیا. اس کے بعد تیفی بٹ نے مجھے آج سے 15-20 روز قبل کہا تھا کہ اب پولیس اس احسن کی جان کے در پہ ہے, احسن کو منظر عام سے ہٹائے گی, اور احسن کو منظر عام سے ہٹا کے یہ مجھ پہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کرے گی. لیکن میں نے آپ کو آپ کے پروگرام میں بتایا تھا, پچھلے پروگرام میں, قتل کے فوری بعد بالاج کے, کہ اس قتل کی ایف آئی آر غلط, اس قتل کا ملزم جو حملہ آور کہا گیا جسے مظفر, اس کو مارنا غلط, احسن شاہ کی گرفتاری غلط, تیفی بٹ کی نامزدگی, گوگی کی نامزدگی غلط. اس تمام تر معاملات کے باوجود احسن شاہ کے ساتھ جو کچھ ہوا, احسن شاہ کے قتل کا یہ سینہ بسینہ, سینہ گزر جو ہے نا, وہ یہ افواہ اطلاع کی شکل میں یہ خبر گردش کر رہی تھی. اب اس کی ایویڈنس کیا ہے؟ میں نے تیفی بٹ کی بات کو اس پہ یقین نہیں کیا, میں نے اس کو سیکنڈ کرنے کے لیے میں نے یہ پتہ کیا کہ کیا احسن شاہ کے حالات کیا ہیں. تو مجھے اس کے ذرائع نے 2 باتیں بتائیں. ایک تو پولیس کی طرف سے یہ لکھی گئی ضمنی تو ظاہر ہے پولیس نے خود لکھی ہے نا, تفتیشیوں نے لکھی ہے,
پولیس کی طرف سے لکھی گئی ضمنی میں یہ بیان جو شامل ہے وہ مقتول یہ مارا گیا جو بچہ احسن شاہ کا نہیں ہے کہ اس نے اعتراف جرم کیا ہو کہ مجھے تیفی نے 30 لاکھ لے لیے، 5 کروڑ کی ڈیل تھی، مارنے بھیج دیا، مظفر کو سامنے لائے. یہ کوئی بیان اس نے نہیں دیا تھا. اس کے تمام تر ذرائع نے، اس کے خاص کر وکیل نے مقتول کے احسن کے یہ تصدیق کی. دوسری بات، میں نے تیفی بٹ کے اس خدشے کی جو تصدیق تھی وہ بھی کی کہ اسے مار دیا جائے گا. تو اس کی 2 ایویڈنس ملی. ایک مجھے یہ کہا گیا کہ احسن شاہ کی سپاری پکڑ لی گئی ہے، جس گروپ نے پکڑی ہے اس کا نام بھی بتایا گیا. اب وہ سامنے آ جائے گا کچھ چند دنوں میں. یہ کہا گیا کہ احسن شاہ کو جیسے ہی برضمانت وہ رہا ہوگا، جیل سے باہر نکلے گا، پیشی سے باہر آئے گا تو اسے مار دیا جائے گا. اس کا میں نے پوچھا، وکیل صاحب نے 3 بار عدالت میں اس کی ضمانت کی تاریخ چینج کروائی، آگے اور ڈیٹ ڈلوا دی کہ اس کو باہر ہم نہیں لانا چاہتے، بوجوہ کہ اگر یہ باہر آئے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. تو وہ خود 3-4 تاریخیں لیتے رہے. پہلے سپاری کسی گروہ کو دی گئی تھی کہ وہ مارے گا، اور وہی سپاری پرانی روایتی کہانی پہ آ گئی کہ جس میں ملزم چھڑانے آئیں گے اس کو نشاندہی پہ. آپ مجھے بتائیں، 14 دن کا جسمانی ریمانڈ، 1 ماہ کے جوڈیشل، اس کے بعد آپ کے ذہن میں آیا 1.5 ماہ بعد کہ آپ نے ریکوری کرنی ہے، اور وہ قبرستان میں انٹیکٹ ریکوری چھپی ہوئی پڑی ہے اور آپ جا کے نکال لیں گے ہاتھ ڈال کے. ایک دوسرا ایک اور پوائنٹ، شکیل احمد بٹ پولیس میں نا جس طرح مطمئن گروپ ہے نا، اس طرح انکاؤنٹر گروپ بھی ہے اور ہر دور میں ہوتا ہے. اور وہ انکاؤنٹر گروپ ایسے کام کرتا ہے جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہی کر سکتا ہے، ان کے علاوہ کر کوئی نہیں سکتا. محمد علی بٹ DSP اقبال ٹاؤن اینڈ آرگنائز کرائم CIA، وہ محمد علی بٹ جس نے عابد باکسر کو گرفتار کرنے کا بھی وہ کیا تھا، کریڈٹ لیا تھا، اور بینر لگے تھے ہمارے لاہور پریس کلب کے سامنے سے لے کے اور مال روڈ پنجاب اسمبلی کے سامنے تک بڑے بڑے بینر لگے، محمد علی بٹ کی جرت کو سلام، کہ عابد باکسر کو پڑھ لیا. 4 دن بعد عابد باہر آ گیا، نہ کوئی بات نہ چیت، کچھ بھی نہیں ہوا. کیا نکلا اس میں سے؟ جس تھانے دار نے یہ انکاؤنٹر کیا، جو قبرستان میں نشاندہی کے لیے لے کے گیا، مبینہ طور پہ ہے، کہا تو یہی جا رہا ہے نا کہ اس کے ساتھیوں نے کیا. یہ جو کچھ کہانی بتا رہا ہوں، پولیس بیانیہ، جو بیانیہ گھڑا گیا، شکیل احمد بٹ، جس کی مدعیت میں FIR 2806/24 یہ درج ہوئی تھانہ شاد باغ میں. رات 11:30 بجے مقدمہ درج ہوا ہے، 9 بجے کا واقعہ تھا. یہ شکیل احمد بٹ گہرے مراسم رکھتا ہے بلا ٹرکاں والے، ٹیپو ٹرکاں والے کے خاندان کے ساتھ. اچھا، یہ آپ کے پاس ذرائع سے یہ خبر ہے؟ یہ اطلاع ہے کہ شکیل احمد بٹ ان کے قرابت داروں میں سے ہے. آپ سمجھیں کہ یہ مدعیوں کے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہے، یہ ان کا حساب بے باک نہیں ہوا، یہ ان کے ساتھ سخت ترین ناانصافی ہوئی ہے کہ ان کے قتل کے اصل مجرم باہر ہیں. اچھا، ایک اور بات، کئی واقعات میرے پاس ایسے ہیں بطور کرائم رپورٹر، میں نے آج سے 30 سال پہلے دیکھے کہ پولیس نے آج دعویٰ کیا کہ ہم نے فلاں فلاں ڈکیتیوں کے فلاں فلاں قتل کے یہ ملزم گرفتار کر لیے، گینگ پکڑا گیا، انہوں نے اقرار جرم کر لیا، جس طرح یہاں کیا 161 کا بیان، اعترافی بیان پولیس کے روبرو ہو گیا. 1-2 سال بعد ایک اور گینگ پکڑا گیا، اس نے کہا ہم نے یہ بھی قتل کیا، ہم نے یہ ڈکیتی بھی کی، جو وہ پہلے اقرار جرم کر چکے تھے. کل کلاں جب اصل دیکھیں، قتل چھپتا نہیں ہے، یہ میں مذہبی اعتقاد کے تحت کہہ رہا ہوں، قتل نہیں چھپتا، خون رنگ لاتا ہے اپنا. کل کو جب اصل قاتل پکڑے جائیں گے پھر منہ چھپاتے پھریں گے محمد علی بٹ اور شکیل بٹ. یہ مدعی فریق کو اطمینان دلا دیا مطمئن گروپ نے، لیکن قلبی اطمینان نہیں ہوگا ان کو. کیوں؟ کہ اصل قاتل تو باہر پھر رہے ہوں گے. ایک دوسرا، ابیٹمنٹ ثابت کرنی ہے آپ نے تیفی بٹ گوگی بٹ پہ کہ انہوں نے مروایا نا، کہا یہ جا رہا ہے. تو ابیٹمنٹ تو ہوتی ہے ملزم آمنے سامنے بیٹھ کے بالمشافہ یہ کہے کہ میں نے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا کہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ یہ کہہ رہے تھے کہ جا کے مارا اس کو، مظفر سے کہا تھا کہ بالاج کو قتل کرو، اقبال بالی DSP کے بچے کے فنکشن میں. تو اب نہ مظفر ہے نہ احسن ہے، کس کے روبرو ہوگا تیفی گوگی؟ اگر تیفی گوگی بٹ نے مروایا تو ان کو سب ابٹمنٹ 109 ضابطۂ فوجداری کی دفعہ ثابت کرنے کے لیے پروسیس تو مکمل کرنا ہے نا.
میں نے کہا تھا پاکستان کی تاریخ کا واحد واقعہ تھا سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو قصوری قتل کیس میں ابیٹمنٹ کی سزا ہوئی اور ایسی دوسرا ہے کوئی واقعہ جو غلط ثابت ہوئی. جوڈیشل مرڈر کہہ دیا. چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل بینچ نے یہ کہا کہ اٹ واز جسٹ لائک جوڈیشل مرڈر. اور فوج، پولیس، حکمران، انصاف کے مسند پہ نشین سارے کے سارے ایک پیج پہ اس بات پہ. ایسی ہے. اور بھٹو کو ٹریبیوٹ پیش کیا اسمبلی میں، اس کو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا اس فیصلے کو سپریم کورٹ کے، سراہا گیا ہر سطح پہ. بھٹو خاندان اب بھی کریڈٹ لیتا ہے کہ ہم نے بھلے 60 سال بعد صحیح یہ ثابت ہو کر انصاف ملا. انصاف ملا. تو کل جب اصل مجرم پکڑے جائیں گے تو شکیل بٹ اور محمد علی بٹ یا آفتاب پھلروان جنہوں نے تفتیش کی، جو تھے، جو اس روایتی کہانی کے یہ کہانی نویس بنے، کہانی سنائی کسی کو، کہانی بیان کی کسی کو، مخبر کہلائے، جو مرضی ان کو نام دے، تو پھر یہ منہ چھپاتے کہاں پھیلیں گے. ایک دوسرا، خدا کی عدالت میں جواب نہیں دینا انہوں نے، اللہ کی عدالت بھی تو ہے نا، وہاں بھی آپ نے جواب دینا ہے. اچھا، اب یہ جو پولیس نے مارا ہے نا احسن شاہ کو، یہ تفتیش میں ناکامی کا اعتراف جرم ہے. کیسے؟ اگر تفتیش اب صحیح بنیادوں پہ، صحیح نکات پہ، جینون ایویڈنس کے ساتھ کرتے اور اصل مجرموں تک پہنچ جاتے تو آپ کو احسن شاہ کو مارنے کی ضرورت پیش نہیں آنی تھی.